بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی امین گنڈا پور کے پی اسمبلی میں خالی جیب کے ساتھ دبانگ انٹری۔ پی ٹی آئی قیادت کی کانفرنس اسمبلی میں جاری اجلاس سب پر امین گنڈا پوری نے مٹی ڈال دی اور پارٹی بیانیے کو اسمبلی فلور پر ہی ایکسپوز کر دیا۔ پارٹی قیادت نے پارٹی بیانیہ جاری کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے لاپتہ ہیں یا اغوا ہو گئے ہیں اور شک ہے کہ گرفتار کر لیا ہے، اور 24 گھنٹے کا وقت وارننگ کے ساتھ دیا کہ رہا نہ کیا تو سڑکوں پر دمہ دمست قلندر ہوگا۔ اسمبلی اجلاس میں شہر کی کھال میں چھپا ہوا امین گنڈا پوری نمودار ہوا اور اپنی کہانی نمک مرچ لگا کر سنانی شروع کی۔ امین گنڈا پوری کو علم ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر خالی ہے اور وہ مان لیں گے۔ اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا وزیر اعلیٰ کے پی کے امین گنڈا پوری پر سخت تنقید کر رہا ہے۔ امین گنڈا پور 12 اضلاع میں خالی جیب کے ساتھ کیسے سفر کیا؟ گنڈا پور رات کہاں سوئے؟ کے پی ہاؤس سے کے پی اسمبلی تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ سفر کی کہانی نے موقع فراہم کیا میڈیا اور سوشل میڈیا پر امین گنڈا پوری کے اوپر تنقید شروع ہو گئی۔ دراصل امین گنڈا پوری سے عمران خان کو بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں اور امین گنڈا پوری سے عمران خان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ یہ ایک لمبا ویلاگ ہو جائے گا اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ امین گنڈا پوری کے ساتھ پارٹی کے اندر سے جو سازش رچائی گئی اور امین گنڈا پوری کو تنہا جلوس کی قیادت سونپی گئی، تو یہ سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے امین گنڈا پوری کو جو اسائنمنٹ دی تھی اس کے جو نتائج نکلنے تھے، جو رزلٹ نکلنا تھا، وہ بہت خوفناک اور بہت زیادہ افسوسناک تھا۔ اگر من و ہن امین گنڈا پوری عمران خان کی انسٹرکشن کے مطابق ڈی چوک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پہنچ جاتا اور جو انتظامات حکومت وقت نے ڈی چوک میں جلوس کو روکنے کے لیے کیے ہوئے تھے، تو خدشہ تھا کہ بہت ساری ہلاکتیں ہو جائیں گی اور عمران خان کی درینہ خواہش بھی یہی تھی کہ بہت ساری جو ہے نا وہ ہلاکتیں ہو جائیں اور اس کی جو ڈوبتی سیاست ہے، اس کی جو مقبولیت کا گراف گر رہا ہے،
وہ اس کو اپ کر لے اور انٹرنیشنل لیول پر عمران خان کو بیانیہ مل جائے، اور وہ جو ملک اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بیانیہ تیار کرنا تھا کہ وہ پھر عمران خان کو اڈیالہ سے نکلوانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب پشاور سے جب جلوس کی قیادت امین گنڈا پور نے شروع کی اور اس کے ذہن میں تھا کہ جلوس جس راستے سے گزرتا جائے گا اس علاقے کی قیادت جلوس میں شامل ہوتی جائے گی، اور موٹر وے اسلام آباد تک جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت ساری اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور دبنگ انداز میں امین گنڈا پور جو ہے نا ڈی چوک میں اپنی انٹری مارے گا۔ قیادت کو عمران خان نے منع کیا تھا کہ آپ نے اس جلوس میں شامل نہیں ہونا۔ جب ہری پور کے قریب عمر ایوب صاحب بھی گنڈا پور کو ویلکم کرنے کے لیے نہیں پہنچے تو وہاں پہ امین گنڈا پور کو کافی مایوسی ہوئی، اور اس مایوسی کی کیفیت میں امین گنڈا پور کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی تھی۔ خیر، آگے جو کچھ ہوا کہ امین گنڈا پور وہاں سے کے پی ہاؤس کیسے پہنچے اور پھر وہاں سے وہ کیسے جو ہے نا غائب ہو گئے، وہ داستان آپ نے سوشل میڈیا پہ سن لی ہوگی۔ میں اب آپ لوگوں کو جو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی بیوقوفی یا اپنی منزل پہ نہ پہنچنا بھی مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ امین گنڈا پور اس وقت اس کو اگر تنقید ہی اس پر کی جائے تو یہ اچھی بات نہیں۔ امین گنڈا پور نے ڈی چوک میں نہ پہنچ کر وسیع تر ملکی مفاد میں فیصلہ کیا ہے۔ جو کچھ امین گنڈا پور نے کیا ہے وہ ملک کے لیے، عوام کے لیے اس کا بہت زبردست فیصلہ تھا۔ اس نے بہت ساری ہلاکتوں سے اس ملک کو بچایا ہے۔ اگر وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق یہ سب کچھ کر دیتا تو اس وقت ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے۔ اوپر سے انٹرنیشنل کانفرنس اجلاس بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے، بہت اہم بیرونی ملک کے ڈیلیگیشن نے بھی پاکستان میں آنا ہے، تو یہ میسج جو ہے وہ اچھا نہ ہوتا۔ سفر چاہے جتنا مرضی مرچ مسالہ لگا کے امین گنڈا پوری کا سوشل میڈیا اور میڈیا پر نشر کیا جائے، جتنی مرضی جو ہے نا لوگ آ کر امین گنڈا پوری پہ تنقید کریں، لیکن امین گنڈا پوری نے جو بھی فیصلہ کیا وہ اس ملک کے لیے بہت زبردست ہوا۔ یہ ایک علیحدہ ہے کے پی کے کی تاریخ میں امین گنڈا پوری کا جو 12 اضلاع کا سفر ہے وہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کو چھوڑیں۔ لیکن اس وقت دیکھیں کہ جو افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جو سیاسی انتشار پھیلا ہوا تھا، اس کو امین گنڈا پوری نے چند گھنٹوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، اور یہی ملک کے لیے بہتر تھا۔ امین گنڈا پوری کے ساتھ جو سیاست کی گئی تھی پارٹی کے اندر سے، تو پھر
امین گنڈا پوری نے بھی وہی سیاست پارٹی کے ساتھ کر دی، پارٹی قیادت کے ساتھ بھی وہی سیاست کر دی۔ اب بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، امین گنڈا پوری نے دلیر آدمی ہوگا، مجھے اس نے رکھی ہوئی ہیں تو دلیر بھی ہوگا، لیکن بعض فیصلے جو ہے نا وہ ملک کے لیے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو امین گنڈا پوری کا تھا یہ ملک کے لیے زبردست فیصلہ تھا، اور جتنی تنقید اینکرز، یوٹیوبرز امین گنڈا پوری کے خلاف کر رہے ہیں، اس پر کر رہے ہیں تنقید، تو اس کے لیے امین گنڈا پوری کے جو فیصلہ تھا، جو اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں۔ اگر امین گنڈا پوری اسی طرح عمران خان کے اشارے پر چلتا ہوا، سب کچھ رونتا ہوا، سرکاری وسائل کو استعمال کرتا ہوا، آگے پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیوں کو کچلتا ہوا اور پولیس فورس کے ساتھ ٹکرایا تو ہے وہ رینجر کے ساتھ یا پھر آرمی کے ساتھ جا کے اس کا ٹکراؤ ہو جاتا، تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ ان نتائج سے بچنے کے لیے امین گنڈا پوری نے جو اپنا شارٹ ڈیسیجن لیا ہے، اس سے ملک بہت زیادہ جو ہے نا ہلاکتوں سے بچ گیا، عوام ہلاکتوں سے بچ گئی۔ گو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز، یوتھ وہ مایوس ہوئے ہیں اور وہ اس وقت اتنے شرمندہ ہیں کہ کسی پوسٹ کے اوپر آ کے کوئی کمنٹس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کو ہونا بھی چاہیے، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو اس وقت شاش و پنج میں ہے کہ یار عمران خان نے تو کوئی اور پلان بنایا تھا اور وہ تو جو ہے نا وہ کچھ اور تیار کر کے ڈیالہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو امین گنڈا پوری نے یہ کیا کر دیا؟ امین گنڈا پوری نے جو کیا ہے وہ ملکی مفاد میں کیا ہے، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اسے پہلے تو یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور اب زبردست خبر یہ ہے کہ 18 تاریخ تک جو ہے عمران خان سے کوئی جو ہے نا وکلا، کوئی جو ہے نا اس کا ملاقات نہیں کر سکتا۔ اب 18 تاریخ تک تو اس ملک میں امن و شانتی ہے، اور اتنے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا جو غصہ ہے امین گنڈا پوری پہ وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور ملک جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چل پڑے۔ اشارہ تو امین گنڈا پوری نے دیا ہے کہ ہمیں اب یہ سارے اختلافات ختم کر لینے چاہیے اور ہمیں کام کی طرف آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ تو امین گنڈا پوری کو بکئی کے پی کے ایک جو ہے نا پسماندہ علاقہ ہے اور وہاں پہ کام کی بہت اشد ضرورت ہے، تو عمران خان کے اشاروں پہ چلنے کی بجائے عمران خان کا مقدمہ آپ عدالتوں میں لڑیں، پارلیمنٹ کے اندر لڑیں، تو سڑکوں پہ جو ہے نا عوامی وسائل کو یوں جو ہے نا ضائع نہ کریں، تو اپنے علاقے کے لیے کام کریں۔ خیر، وقت دیا گیا ہے کہ امین گنڈا پوری اپنی ٹیم بنائے اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دے۔ نتائج تو کچھ بھی نکل سکتے ہیں۔ اگر دوبارہ پھر امین گنڈا پوری کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ پھر کے پی کے میں گورنر راج لگ جائے، اور آنے والے وقت میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ غصے میں امین گنڈا پوری چیف منسٹر نہ رہے، عمران خان کسی اور کو کے پی کے کی قیادت دے دے، کسی اور کو چیف منسٹر اپوائنٹ کر لے، لیکن برائے مہربانی آپ ذرا امین گنڈا پوری پہ ہاتھ اولا رکھیں اور
جو اس نے فیصلہ امین گنڈا پوری نے کیا ہے کفیت کی بیماری میں یا اور کسی کفیت میں، لیکن اس کا فیصلہ اچھا تھا، ملک کے لیے اچھا فیصلہ اس نے کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔